ودخولی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ مزمل کے فضائل اور وظائف کے حوالے سے ہے۔ وہ کیونکہ مجھے ایک سبسکرائبر نے بولا تھا کہ سورہ مزمل کے فضائل اور اس کے وظائف جو ہیں وہ مجھ سے بیان کریں، اور ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ کمنٹ میں اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وقت ملتا ہے تو میں آپ کی کمنٹس پڑھتی ہوں اور آپ کی کمنٹس کو جو ہے وہ اس کے مطابق میں وظائف لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں ایک سبسکرائبر کی فرمائش پر وظیفہ لا چکی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کہے ہوئے جو ہے وہ وظائف کے مطابق جو ہے وہ میں لے کر آؤں، اور الحمدللہ آج جو سورہ مزمل کا وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے سورہ مزمل جو ہے وہ اس کو مزمل اس کا نام کس طرح سے پڑھا ہے پہلے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ اس کے نام میں اس کی فضیلت بہت بڑی شامل ہے۔ اس کا نام مزمل جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غار ہرا میں تھے، آپ پسینے سے شرابور ہو گئے جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سردی آپ کو لگ رہی تھی۔ آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اتنی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیار کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، مزمل جو ہے وہ اسی سے اس کا نام جو ہے وہ مزمل پڑا۔ یہ بڑی ہی بابرکت صورت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیونکہ مناسبت کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ اس میں فیوز ہیں، بہت ہی زیادہ اس میں برکات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مزمل اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت سے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مناسبت کی وجہ سے یہ صورت بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ سورہ مزمل بڑی ہی بابرکت صورت ہے، اور اس لیے کہ سورت کی فیوز و برکات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مناسبت کی وجہ سے بے پناہ ہے۔ یہ سورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے کے لیے، مشکلات کے آسان کروانے کے لیے، افلاس کو دور کروانے کے لیے، روزی کو فراغ کروانے کے لیے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رکھے گا، اور اس کے افلاس کو، اس کی غربت کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ وہ مشکل آسان فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ چند اس کے فوائد اور چند اس کی جو وظائف میں آپ سے ذکر کروں گی۔ جو شخص اس کو 1 سال تک بعض نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اس کے لیے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو پہلے دن سے ہی آپ اپنے رزق میں اضافہ محسوس کریں گے۔ 1 سال کا وقفہ اکابرین نے اس لیے کہا ہے، 1 سال تک پڑھنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ کم از کم 1 سال تک اس کا جو ہے اس کا معمول جاری رکھیے۔ 11 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی غریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے اندر اندر غنی کر دیں گے، روز رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ ایک عامل کا یہ بھی قول ہے کہ کشادگی رزق کے لیے اس سورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی زیادہ اکثیر ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خواہشمند لوگوں کے لیے یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے۔ جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، ان کو چاہیے کہ اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ تہجد میں پڑھیں یا سوتے وقت پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ جو شخص اعتکاف میں اس سورت کو تہجد کے وقت پڑھے گا تو اس کے حق میں ایمانی فیوز و برکات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، اس کے ایمانی فیوز و برکات انشاءاللہ اس کو حاصل ہوں گے۔ یہ سورت عاملوں کی بڑی محبوب سورت ہے۔ عاملان کاملہ کا تجربہ ہے کہ بے شمار لوگوں نے اس کے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں، کیونکہ یہ سورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس میں غالب آ جائیں گے۔ بہت تیزی سے کام کرنے والی ہے۔ آپ کم از کم اس کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا تو معمول بنا ہی لیں، کیونکہ یہ سورت جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ انسان کو ہر مشکل سے نکالنے والی سورت ہے۔ اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہو جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ 40 روز تک خلوت میں بیٹھ کر اس سورت کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا مسئلہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے حل فرما دیں گے، کیونکہ یہ صورت رزق میں رکاوٹ کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کے رزق میں رکاوٹ آ گئی ہے تو وہ اپنی جہاں پر اس کا کاروبار ہے، جہاں پر اس کا کام ہے، وہاں پر اگر روزانہ لوگوں کو اکٹھا کر کے 40 مرتبہ پڑھوا لے یا خود بیٹھ کر 40 مرتبہ پڑھ لے، کیونکہ چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنا ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بند کاروبار اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اپنی برکت سے۔ اور اگر کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، روزانہ اس کو 40 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ رکاوٹ، آپ کا وہ مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ تو اس سورت کی فضائل بے تحاشا ہیں، بے پناہ فضائل ہیں۔ چند فضائل، چند اس کے جو ہے وظائف میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس کے اور زیادہ وظائف اور زیادہ فضائل لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گی، اور آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سورتوں کا سیشن بھی میں ان قریب جو ہے وہ شروع کروں گی، جس میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تمام تر سورتوں کے فضائل، ان کے وظائف آپ سے ذکر کروں گی، کیونکہ قرآن کریم پورے کا پورا مسائل کا حل ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ قرآن کریم میں اپنا جو ہے وہ علاج ڈھونڈا کریں، قرآن کریم سے اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈا کریں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑوں، اللہ کے کلام سے جوڑوں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جس مقصد کے تحت قرآن نازل ہوا تھا ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو اللہ کے قریب لاؤں، لوگوں کے پاس جا کر ان سے مسائل، ان کے پاس اگر آپ اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے بھی ہیں تو اب اللہ کی ذات سے شرک کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک اتنی بڑی ذات جب آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہے تو پھر آپ کیوں ادھر ادھر جو ہے وہ در بدر پھرتے ہیں؟ اللہ سے جڑیے، اللہ سے مانگیے۔ انشاءاللہ جب آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل کر دیں گے۔ اور لوگ جو ہیں وہ مجھ سے وظائف کی اور قرآن کریم کی آیات کی اجازت مانگتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی اجازت مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو اترا ہی ہمارے لیے ہے، ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہے۔ اگر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں۔ اگر آپ کو اجازت، پھر بھی کئی لوگ پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو اجازت چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں جیسے ہی آپ اپنا نام لکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی اجازت ہو جائے گی، آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپریشیٹ کرنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی آپ کا ریویو ہو وہ کمنٹ باکس میں ریویو ضرور دے دیا کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آئندہ مجھے ہمت ملتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایسے اور وظائف لے کر آپ کی خدمت میں آؤں۔
तो मुझे रिव्यू में सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर कह दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आगे भी शेयर किया करें ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो कुरान करीम से हल हों और आप इस सदका जारिया में मेरे साथ हिस्सेदार बन जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और अगर आप किसी और वजीफ़ा की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी फरमाइश के मुताबिक वज़ाइफ लेकर ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।